اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ محمد وآل محمد صلوات لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله عص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي الأمي القرشي الحاشمي مولانا جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. عزیزان محترم، ارشاد رب الباری ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی اس آیت کے جو لوگ مخاطب قرار پا رہے ہیں وہ بھی ایک منزل معراج پر ہیں. یعنی ہر اہل غیرے سے خطاب نہیں ہے کہ تم متقین کے ساتھ ہو جاؤ، تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، بلکہ خطاب ہے صاحبان ایمان سے. اور یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے عرض کیا چونکہ سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے انسان کے لیے کہ وہ انسان بنے. سب سے پہلے مرحلے میں یہ ہے کہ انسان بنے. السلام علیکم تشریف. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے السلام علیکم. تو سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے انسان کے لیے کہ وہ انسان بنے، چونکہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کے اوپر ظلم کرنے لگ جاتا ہے تو خود ہی لوگ اسے دائرۂ انسانیت سے خارج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، وہ کوئی انسان ہے، وہ تو درندہ ہیں درندہ. تو انسان کے لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان بنے، اور جب انسان بن گیا تو مسلمان بنے. یعنی مسلمان کا درجہ انسان سے بالا تر ہے. انسان ہو گیا تو اب مسلمان بنے.
اور جب انسان مسلمان ہو گیا تو اب تقاضا یہ ہے کہ صاحب ایمان بنے، اور جب وہ اس مرحلے کمال تک آیا تو اب وہ اس آیت کا مخاطب قرار پا رہا ہے۔ آج کی مجلس میں چاہتا ہوں کہ اسی مومن کے حوالے سے ہو کہ آخر کون ہے مومن۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ جب انسان استقامت پذیر ہوتا ہے کسی چیز پر، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کے اوپر استقامت دکھاتا ہے تو تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے سینے پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے ہمارے سامنے دو سینے دکھائے ہیں، دو سینے ہمارے سامنے رکھے ہیں، ایک وہ کہ جس کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور ایک وہ کہ جس کے اوپر شیاطین نازل ہوتے ہیں۔ جن کے اوپر شیاطین نازل ہوتے ہیں، شیطان نازل ہوتے ہیں، وہ اس ہمارے دائرے سے جو ہمارا موضوع ہے اس دائرے سے خارج ہیں۔ جن کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو استقامت دکھاتے ہیں، مستحکم پروردگار کے راہ میں مستحکم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ مسئلہ ہے کہ انسان کا یہ جو سینہ ہے یہ ایئرپورٹ کے مانند ہے، اس کے اوپر جو ایئر لائن ہے یا شیطان کی ہے یا ملائکہ کی ہے۔ قرآن مجید نے ہمارے سامنے یہ وہ ایئرپورٹ نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہر قسم کے طیارے اتر سکیں، یا پھر شیطان اترے گا اور یا ملائکہ اتریں گے۔ ملائکہ کن سینوں پر اترتے ہیں؟ قرآن کریم نے بالکل واضح بتا دیا کہ دیکھو جو کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان کے اوپر ملائکہ اترتے ہیں۔ جن کے اوپر شیاطین اترتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ قرآن مجید اس کو بڑے عجیب و غریب انداز میں بیان کرتا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا تمہیں میں نہ بتاؤں کہ کن کے اوپر شیاطین اترتے ہیں، کن سینوں کے اوپر شیطان نازل ہوتا ہے؟ اب یہ وہ حساس جگہ ہے کہ جہاں پر ہر مومن اپنی نگاہ گڑا دیتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ہم تو ان میں سے نہیں ہیں۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، قرآن کریم بتاتا ہے کہ دیکھو دو سینے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر شیطان اترتا ہے، تنزل علی کل افاک عصیم۔ دیکھو یاد رکھو کہ شیطان ہر افاک کے سینے پہ نازل ہوتا ہے، ہر عصیم کے سینے پہ نازل ہوتا ہے۔ افاک کسے کہتے ہیں؟ افاک وہ ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اور پھر جھوٹ بولتا ہے اور بار بار جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے۔ عصیم وہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے، مسلسل گناہ کرتا ہے، الاصرار علی الذنب کی منزل میں آ جاتا ہے، اور جب انسان اس مقام تک آ جاتا ہے تو اس کے اوپر شیاطین نازل ہوتے ہیں۔ دیکھیے مومن اسے نہیں کہتے جو گناہ نہ کرتا ہو۔ یہ قبائے تقدس، یہ قبائے عصمت صرف دوش معصوم کے لیے زیبا ہے کہ وہاں کسی گناہ کا امکان نہیں پایا جاتا۔ مومن تو اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی گناہ کا دھبا دامن کردار تک آ جاتا ہے تو فوراً متوجہ ہو کے اسے توبہ کے پانی سے دھو دیتا ہے، فوراً اسے توبہ کے پانی سے دھو دیتا ہے۔ یہ گناہ کا دھبا میرے دامن کردار تک آیا کیسے؟ تو فوراً ہی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے۔ لیکن جب انسان گناہ کرے اور پھر گناہ کرے اور گناہ پر گناہ کرے، مسلسل گناہ کرے، تو پھر ایسا انسان عصیم کی منزل پہ آ جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر شیطان نازل ہوتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، یہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کے رگ و پے میں داخل ہو جاتا ہے، اسے اس طریقے سے پکڑ لیتا ہے کہ اب چھٹکارا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے ہمارے سامنے ان چیزوں کو رکھا ہے کہ دیکھو اس طریقے سے کہ شیاطین نازل ہوتے ہیں۔
اگر تم چاہتے ہو، دیکھیں میں اپنے بات کو اس طرح سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ مومنین کے سلسلے میں گفتگو ہے، تو ایک قوم ایسی ہے کہ جس کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں. ایک قوم ایسی ہے کہ جس کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں. وہ اپنے اعلان میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتی ہے. مومنین سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں، مجلس شروع ہو چکی ہے. مومنین سے گزارش ہے کہ مثلاً کھانا تناول فرما کر کے جائیں گے. مومنین سے گزارش ہے ذرا آگے تشریف لے آئیں. مومنین سے گزارش ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں وہ اپنے اعلانات میں کرتی ہے. اور وہ کون قوم ہے؟ وہ ظاہر سی بات ہے ہماری قوم ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حقیقی مومن کسے کہتے ہیں، واقعی مومن کسے کہتے ہیں؟ میرے امام نے فرمایا، رئیس مکتب تشیع امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اس موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں جو اس اہمیت کی اس موضوع کی اہمیت پہ دلیل ہے، مگر میں آپ کے سامنے ایک خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا علامت المومن الخمس، مومن کی 5 علامتیں. مومن کی 5 علامتیں. سب سے پہلی علامت جو میرے امام نے فرمائی وہ کیا فرمایا؟ کہا الورع فی الخلوہ، مومن وہ ہوتا ہے جو اکیلے میں بھی اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے. مومن اسے کہتے ہیں، واقعی مومن اسے کہتے ہیں. میرے مولا نے کہا کہ دیکھو تم اعلان والے مومن ہو سکتے ہو، تم پوسٹر والے مومن ہو سکتے ہو، تم وہ جو اعلان کیا جاتا ہے مجلسوں میں وہ مومن ہو سکتے ہو، یعنی تہذیبی مومن ہو سکتے ہو. لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنی ایمان کا حقیقی چہرہ دیکھو تو یہ 5 صفات ہم تمہیں دیتے ہیں. ان آئینوں میں تم اپنے ایمان کا چہرہ دیکھو کہ تم واقعی مومن ہو یا واقعی مومن نہیں ہو. سب سے پہلی چیز کیا رکھی؟ الورع فی الخلوہ، دیکھو کہ تم اکیلے میں اپنے پروردگار سے ڈرتے ہو کہ نہیں ڈرتے ہو. جلوت میں جہاں سارے کے سارے لوگ موجود ہوں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ موبائل نکال کر کے کوئی چیز پلے کر دے. کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی بات اپنی زبان پر لے آئے. کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی منظر گناہ کسی کے سامنے پیش کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے ٹوک دیا جائے گا. لیکن جب یہی انسان اکیلا ہوتا ہے، رات کا سناٹا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دروازہ بند ہے، تو اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے تقوی الہی کی شمع روشن کر رکھی ہے یا نہیں کر رکھی ہے. اگر جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو اس وقت بھی تقوی الہی کی، خوف الہی کی شمع روشن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقی مومن ہے. علامہ طباطبائی جب واپس آنے لگے اور ان کو معلوم تھا کہ اب وہ واپس نجف نہیں جائیں گے، اپنے استاد محترم آیت اللہ القاضی کے پاس گئے اور جا کر کے انہوں نے کہا کہ اے میرے استاد، اب ممکن ہے کہ ہماری آپ سے ملاقات نہ ہو، آپ ہمیں ایک نصیحت کر دیجئے، آپ ہمیں ایک نصیحت کر دیجئے. کہا کہ سنو، ساری نصیحتیں ایک طرف، ساری وصیتیں ایک طرف، سارے موعظے ایک طرف، قرآن کی ایک آیت تمہارے سامنے اگر رہے گی تو کسی بھی زندگی کی زمین پہ ہونا، بندگی کے آسمان پہ ہونا، اس آیت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا، انشاءاللہ گناہوں سے بچ جاؤ گے. وہ کون سی آیت تھی؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں معلوم کہ پروردگار دیکھ رہا ہے؟ کیا نہیں سوچ رہے ہو؟ کیا انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ پروردگار؟ انسان اگر اکیلے میں بھی خوف الہی کو اپنے دل میں اجاگر رکھتا ہے، اس جذبہ خوف الہی کو بیدار رکھتا ہے، تو اسے حقیقی مومن کہتے ہیں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص جو رائی تھا، قال الرائی عین اللہ، اس کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وہ جو رائی تھا، وہ جو چرواہا تھا، وہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا. آنے والا آ کر کے کہتا ہے کہ دیکھو ہمیں بھوک لگی ہے، ایک گوسفند ذبح کرو اور کچھ کھا لیا جائے، ہم پکائیں گے، تم بھی کھا لینا، ہم
بھی کھا لیں گے۔ اس چرواہے نے کہا، اس چرواہے چونکہ اس کے دل میں خوف الہی تھا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ گوسفند ہماری نہیں ہے، ہم تو صرف ایک چرواہے ہیں، ہم تو ایک غلام ہیں، اس کا آقا کوئی اور ہے، ان گوسفندوں کا مالک کوئی اور ہے۔ تو اس نے کہا اچھا تم ایسے نہیں مانو گے، دیکھو اگر تم اسے ذبح کرنے دو گے اور ہم کو کچھ کھانے دو گے تو ہم تمہیں کچھ دیں گے بھی، ہم تمہیں الگ سے کچھ دیں گے بھی۔ تو پھر مرتبہ وہ رائی کہتا ہے، وہ چرواہا کہتا ہے لگتا ہے تم نے محسوس نہیں کیا، تم متوجہ نہیں ہوئے، میں نے کہا کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ اس نے کہا اچھا اب میں سمجھا، لگتا ہے تمہیں اس بات کا خطرہ تمہیں اس بات کا خطرہ ہے، تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مولا کو یہ پتہ چل جائے کہ تم نے ایک گوسفند ذبح کر دی ہے اور اس میں سے کچھ کھا لیا ہے۔ تو سنو ایسا ہے کہ ہم ایک ترکیب بتائے دیتے ہیں، اور وہ یہ ترکیب ہے کہ تم اس سے یہ کہہ دینا، اگر ایک تو اسے پتہ نہیں چلے گا، لیکن اگر اسے پتہ چل گیا تو اس سے کہہ دینا کہ ایک بھیڑیا آیا تھا اور آ کر کے ایک گوسفند تمہارا کھا گیا، ایک گوسفند تمہارا کھا گیا۔ اور اس کے بعد اب وہ بڑا اب بہت زیادہ وہ مطمئن ہو گیا، اور اس نے اس رائی سے کہا کہ دیکھو اب تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا، دیکھو سارے مسئلے حل ہو گئے، تمہارا بھی مسئلہ حل ہو گیا، ہمارا بھی مسئلہ حل ہو گیا، ہمیں کھانے کو مل جائے گا، تمہیں بھی کچھ مل جائے گا، اور پھر وہ گوشت پوش کا بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ کس طریقے سے ہم اس کو بتائیں گے۔ دیکھو سارے مسئلے حل ہو گئے، اب کاہے کی تاخیر ہے؟ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ عین اللہ، سارے مسئلے حل کر دو گے، یہ خدا کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے مگر یہ خدا کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ ملے۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ مجادلہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم۔ اے ایمان لانے والوں، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں دوسروں کو جگہ دو تو جگہ دے دیا کرو، تو اللہ تمہیں جنت میں جگہ دے۔ ایک صلوات پڑھوں گا۔ تو انشاءاللہ اس امید پر کہ جنت میں جگہ ملے گی آپ حضرات جگہ دیں۔ اور ایک قطعہ بھی ذہن میں آ گیا تو آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ بزم نبی میں رہتے تھے حیدر سے دور دور، تھے شہر کے قریب مگر در سے دور دور۔ بزم نبی میں رہتے تھے حیدر سے دور دور، تھے شہر کے قریب مگر در سے دور دور۔ نسبت جنہیں ہے صاحب ممبر سے دوستوں، وہ بیٹھتے نہیں کبھی ممبر سے دور دور۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم آپ نے محسوس کیا۔ اب آپ دیکھیں مسجد ہے، مسجد کے پاس سے ایک دوشیزہ جا رہی ہے، اب وہاں پر ایک شخص کی جس کا مسجد سے رابطہ نہیں ہے، کوئی مسجد سے واسطہ نہیں ہے، وہ اس دوشیزہ کا پیچھا کرتا ہے۔ وہ دوشیزہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بڑی تیزی سے بھاگتی ہے، وہ نوجوان اس کے پیچھے بڑی تیزی سے بھاگتا ہے۔ وہ جیسے جیسے بھاگتی جاتی ہے وہ نوجوان بھی اس کے پیچھے بڑی تیزی سے بھاگتا چلا جاتا ہے۔ وہ ادھر گھومی، وہ ادھر گھومی، وہ ادھر گھوما، وہ ادھر گھوما، یہاں تک کہ ایک ایسی منزل آ جاتی ہے کہ جہاں پر اب یہ بھاگ نہیں سکتی۔ ایک صحرا ہے، ایک میدان ہے، اگر یہ بھاگے گی تو یہ نوجوان اس سے تیز بھاگ سکتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو یہ محسوس کر لیتی ہے کہ میں کہیں نہیں جا سکتی تو ایک مرتبہ رک جاتی ہے اور پیچھے مڑ کر کے کہتی ہے حیا کر، حیا کر، شرم کر، تم میرے پیچھے پیچھے آ رہا، شرم کر، شرم کر۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ شرم کروں؟ کس سے شرم کروں؟ شرم کروں؟ کس سے شرم کروں؟ لا یرانا الا الکواکب، ہمیں تو ان ستاروں کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔
وہ عورت چونکہ مومنہ تھی، اس کے دل میں تقوی الہی کی شمع روشن تھی، لہذا ایک مرتبہ وہ جملہ کہتے ہیں، یا حاذا تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے یہ ستارے نظر آتے ہیں، فَأَيْنَ الْمُكَوْكِبُ ان ستاروں کا بنانے والا نہیں نظر آتا؟ فَأَيْنَ الْمُكَوْكِبُ تجھے ستاروں کا بنانے والا نہیں نظر آتا؟ امام نے فرمایا اگر تم کو اپنے حقیقی ایمان کا چہرہ دیکھنا ہے تو یہ آئینے ہم تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، اس میں دیکھو الورع فی الخلوہ، مومن اسے کہتے ہیں جو خلوت میں بھی اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ کا دوسری چیز کیا ہے مولا؟ کا دوسری چیز الحلم عند الغضب، مومن اسے کہتے ہیں جو غصے کے عالم میں بھی بردباری کا اظہار کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں بھولتا کہ وہ کس کا بندہ ہے، وہ یہ نہیں بھولتا کہ اس کے اوپر کوئی ہے کہ جو اس کو دیکھ رہا ہے، لہذا وہ اپنے غصے کا اظہار ہر جگہ نہیں کر دیتا۔ دیکھیے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ مومن کو غصہ نہیں آتا، نہیں، غصہ آ سکتا ہے، غصہ صرف بے غیرت کو نہیں آتا۔ جو بے غیرت ہوتے ہیں ان کو غصہ نہیں آتا۔ آپ ان کے سامنے کچھ بھی کہیے، دین کا مذاق اڑائیے، مذہب کا مذاق اڑائیے، نظام رہبری کا مذاق اڑائیے، جس کا کھا رہے ہیں اسی کا وہ مذاق اڑائیں گے، ان کو غصہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ بے غیرتی ہے۔ تو وہ چیز ایک الگ ہے، لیکن مومن کو غصہ آتا ہے، لیکن جب غصہ آتا ہے تو وہ اس کو کنٹرول کرنا جانتا ہے، وہ اس کو قابو کرنا جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمیں کہاں کس حد تک آگے بڑھنا ہے۔ الحلم عند الغضب۔ ہشام بن اسماعیل معزول ہو گیا ہے، لوگوں نے اس کو پکڑا، لے جا کر کے ایک پیڑ سے باندھ دیا، اور اب ہر کوئی اس کی خاطر مدارات کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا گورنر ہے جو ظالم ہے، خدا نہ کرے کوئی ظالم صاحب اقتدار اپنے اقتدار سے ہٹے، چونکہ اگر کوئی ایسا صاحب اقتدار جو ظالم ہوتا ہے وہ اپنے اقتدار سے ہٹتا ہے تو عوام اسے اس کی اوقات بتا دیتی ہے، عوام اسے اس کی اوقات بتا دیتی ہے۔ اب ہر کوئی اس کی خاطر مدارات کر رہا ہے، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی گھوسا مار رہا ہے، کوئی جھانپڑ مار رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی جا کر کے اس کے منہ پہ تھوک رہا ہے۔ اسی اثنا میں ایک آواز ابھری، علی ابن الحسین آ رہے ہیں، امام سجاد آ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اسی اثنا میں کہ امام آ رہے ہیں، مجمع نے راستہ دیا، امام آئے، اب یہ سوچ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب تو بس سمجھیے کہ اب تو کام ختم ہے، اب تو فوراً آئیں گے۔ اس کا چہرہ بالکل زرد ہو گیا اور بالکل ڈر کے مارے، وہ خوف کے مارے، اس نے سوچا کہ جس کے ساتھ کچھ نہ کیا تھا انہوں نے اتنی اذیت دی ہے، جس کو سب سے زیادہ اذیت دی ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ تو کہے گا سیدھے اس کو بس ختم کر دو، اس کو اعدام کرو، اس کو پھانسی پہ چڑھاؤ۔ لیکن آپ دیکھیں میرا مولا آتا ہے، آ کر کے قریب جاتا ہے، اسماعیل بن ہشام کے قریب جاتا ہے، جا کر کے اس کی رسیوں کو کھولتا ہے، اس کے زخموں کو صاف کرتا ہے، اور پھر شام خط لکھتا ہے کہ دیکھو اس شخص کو جو مجازات دینی ہے وہ شام میں بلا کر کے زندانوں میں دو، یہاں پبلک کے حوالے نہ کرو۔ الحلم عند الغضب۔ دیکھیں آپ واقعے کی معراج یہ ہے کہ جب اس نے مولا کا یہ کردار دیکھا تو ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، پروردگار جانتا ہے کہ وہ کن لوگوں کو اپنا عہدہ دیا کرے، اپنا عہدہ وہ کن لوگوں کے حوالے کرے۔ پروردگار کا عہدہ ایسے ہی نہیں ملتا ہے، ہر کسی کو نہیں مل جاتا ہے۔ پروردگار کا جو عہدہ ملتا ہے وہ خاص چنندہ لوگوں کو ملتا ہے، جو لوگ اس منزل پر ہوتے ہیں، الحلم عند الغضب کی منزل پر ہوتے ہیں۔ چاہے کتنا بھی غصہ آئے وہ اپنے غصے کا اس طریقے سے اظہار نہیں کرتے جس طریقے سے عام لوگ کرتے ہیں۔ آواز آئی موسیٰ کیا تم کو معلوم ہے کہ کب ہم نے تم کو پیغمبری کے لیے چنا تھا؟ حدیث قدسی میں
کہ موسیٰ معلوم ہے کہ کب تم کو ہم نے پیغمبری کے لیے چنا تھا؟ یاد کرو وہ موقع کہ جب تم ایک گوسفند کے بچے کو پکڑ رہے تھے، وہ تم سے چھڑا کر کے بھاگا، تم اس کے پیچھے دوڑتے جاتے تھے، وہ بھاگتا جاتا تھا، تم کو کیونکہ اس کو دوا دینی تھی، وہ کچھ بیمار تھا، تم اس کو دوا دینا، وہ بھاگتا جاتا تھا، تم اس کے پیچھے دوڑتے جاتے تھے۔ سورج کی تمازت تھی، بلا کی گرمی تھی، شدید گرمی کا عالم تھا، تم دوڑ رہے تھے، پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس عالم میں ہر کوئی غصہ ہو جاتا ہے، ہر کوئی غضب کے عالم میں آ جاتا ہے، ہر کوئی ظلم و تشدد کرنے لگتا ہے، مگر موسیٰ جب تم نے اس بچے کو پکڑا تو تم نے اس کو اذیت نہیں دی، تم نے مارا نہیں، بلکہ دست شفقت پھیرا اور بڑی محبت سے کہا موسیٰ تم کو اس لیے تھوڑی پکڑ رہا تھا کہ تمہیں مارے، بلکہ تمہیں دوا کھلانی تھی، اس لیے میں پکڑ رہا تھا۔ موسیٰ یہ وہ وقت تھا کہ جب میں نے اپنے ملائکہ سے کہا کہ سنو یہ شخص ہے میرے پیغمبری کے لائق، اس لیے کہ یہ میرے بندوں ہی پر نہیں بلکہ میری ہر مخلوق پر رحم کرتا ہے، یہ مخلوق پر رحم کرتا ہے، لہذا میں نے اس کو چن لیا۔ الحلم عند الغضب، یہ وہ منزل ہے کہ جو مومن کے لیے ایک آئینہ قرار دی گئی ہے کہ دیکھو کہیں غصہ تو نہیں آتا کہ بیٹھے ہوئے ہو دسترخوان پر، ذرا سا نمک تیز ہو گیا، مرچا تیز ہو گیا یا کچھ بھی تیز ہو گیا اور اب خفا ہو گئے اور اب جو منہ میں آ رہا ہے کہے جا رہے ہیں، اس کو بھی کہہ رہے ہیں اور ان کے گھر والوں کو بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ جو تجاوز ہے، یہ جو تعدی ہے، یہ انسان کو بتاتا ہے کہ یہ انسان ہو سکتا ہے تہذیبی مومن ہو لیکن حقیقی مومن نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ یہ دسترخوان ہی پہ یہ واضح ہو گیا کہ یہ کس طریقے سے جو ہے دوسروں کو کہے چلا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو کسی بچے پہ غصہ آ جاتا ہے، اگر بچے پہ غصہ آ رہا ہے تو پھر ہم اسی بچے تک رہیں، اس کے باپ دادا تک نہ پہنچیں۔ یہ جب انسان الحلم عند الغضب کی منزل میں نہیں ہوتا تو پھر جن کو دیکھا نہیں ہے ان کے بارے میں بھی فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے تو دادا بھی ایسے ہی تھے، آپ نے دیکھا کب اس کے دادا کو؟ تو اب آپ نے محسوس کیا کہ سب سے پہلی چیز کہ جو ہمارے امام نے ہمارے سامنے رکھی مومن کے لیے آئینے کے طور پر، وہ کیا تھی؟ الورع فی الخلوہ۔ مومن اسے کہتے ہیں کہ جو خلوت میں اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے، مومن اسے کہتے ہیں کہ جو غضب کے عالم میں بھی حلم کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تیسری چیز مولا نے فرمائی الصدقۃ فی القلہ۔ مومن اسے کہتے ہیں جو ناداری کے عالم میں بھی دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ بند، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا اور تشریف آگے اور تشریف لائیں تاکہ آنے والوں کو جگہ ملتی رہے، اور تھوڑا اور ادھر آ جائیں تشریف لائیں۔ الصدقۃ فی القلہ، انسان قلت کے عالم میں بھی جب خرچ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مومن ہوا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ جب ہو جائے گا اور اتنا پیسہ کما لیں گے اور فلاں یہاں زمین ہو جائے گی اور اتنا گھر بنوا لیں گے اور فلاں گاڑی خرید لیں گے، اس کے بعد ہم کسی غریب کو کچھ لے جا کر کے دے دیں گے، گویا بند مٹھیوں کے جھروکوں سے چند سکے ٹپکا دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ارے بہت بڑے منفق ہو گئے، بہت بڑے انفاق والے ہو گئے۔ نہیں، جب کم ہو تو بھی راہ الہی میں دو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان، آپ دیکھیں قحط کا عالم ہے، کسی کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے، وسط مسجد میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وسط مسجد میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے قحط کا زمانہ ہے، لوگوں کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے، مگر آج کی رات مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے ہے، مجھے رات گزارنے کے لیے کچھ چاہیے ہے، آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ کوئی آج کی رات مجھے مہمان کر لے۔ رسول اللہ نے فرمایا کوئی ہے کہ جو ان کو لے جائے؟ سناٹا ہے، کوئی اٹھنے، اب ظاہر سی بات ہے ہی نہیں کسی کے پاس، کون اٹھے؟ کوئی اٹھنے والا نہیں ہے۔ ہاں وہ اٹھا جو ہر میدان میں اٹھتا تھا،
ہر میدان میں اٹھتا تھا، آنا یا رسول اللہ میں ہوں، یا رسول اللہ میں لے کر کے جاؤں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دنیا ان کو پہچانتی ہے نا، دنیا اس کو پہچانتی ہے۔ جب کوئی قلت کے عالم میں بھی دیتا ہے اور مسلسل غریبوں کی مدد کرتا ہے تو دنیا اسے پہچانتی ہے، دنیا اسے جانتی۔ جو نہیں دینا جانتے انہیں کوئی نہیں پہچانتا، لیکن جو انفاق الہی کے راستے میں ہوتے ہیں انہیں دنیا پہچانتی ہے کہ ہاں یہی ہیں۔ دنیا آج ایک اعتراض کرتی ہے کہ علی کے پیروں میں تیر چبھ گیا تھا، نکالا گیا تو ان کو پتہ نہ چلا۔ تو جب ایسی تھی علی کی نماز تو پھر وہ سائل کی آواز کیسے سن لی اور انگلی ہلا دی اور وہ آ کر کے انگوٹھی اتار کر کے لے گیا؟ اس کے جوابات آپ کے ذہنوں میں ہیں الحمدللہ، میں اس کی تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس بات پر اعتراض ہے کہ علی نے اس کی آواز سنی کیسے؟ اگر اعتراض کرنا ہے تو اعتراض یہ کرو کہ در مسجد سے اس سائل نے حالت رکوع میں علی کی ہلتی ہوئی انگلی دیکھی کیسے؟ بھائی در مسجد سے دیکھ رہا ہے، در مسجد سے اس نے علی کی ہلتی ہوئی انگلی اور اس میں پہنی ہوئی انگوٹھی دیکھی کیسے؟ اس پہ نگاہ کیسے پڑی؟ اعتراض تو یہ، اس کا اعتراض علماء نے جواب دیا ہے، لیکن میں اس نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے چھوٹے بھائیوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اعتراض یہ کرو کہ اس نے ہلتی ہوئی انگوٹھی دیکھی کیسے؟ اچھا چلیے، اگر اس نے یہ دیکھ بھی لیا، کسی صورت سے اس کی نگاہ پڑ بھی گئی کہ علی انگلی ہلا رہے ہیں اور اس میں انگوٹھی ہے، تو سائل یہ کیسے سمجھ گیا کہ علی کہہ رہے ہیں آؤ اور انگوٹھی اتار لے جاؤ؟ محسوس کر رہے؟ یہ کیسے پتہ چل گیا؟ تو دیکھیے، یاد رکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سائل مانگ تو سب سے رہا تھا، لیکن اس کو معلوم تھا ملے گا تو انہی سے ملے گا۔ کیوں چلے آتے ہیں سائل ایک فاقہ کش کے گھر؟ کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا؟ کیوں چلے آتے ہیں سائل ایک فاقہ کش کے گھر؟ کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا؟ اے روایت کے اسیروں، لو درایت کی خبر، نام کے تھے سب غنی، حاجت روا کوئی نہ تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور بات تو دنیا انہیں پہچانتی ہے، ہاں ملے گا تو انہی سے ملے گا، اس لیے وہ مانگ سب سے رہا تھا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ دینے والا بس وہی ہے، لہذا وہی دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی انگلی ہلی انگوٹھی اتار کر کے لے گیا۔ انا یا رسول اللہ، میں اسے لے کر کے جاؤں گا، یا رسول اللہ میں لے کر کے جاؤں گا۔ انفاق کی منزل ہے۔ علی لے کر کے چلے آئے اپنے گھر، دق الباب کیا، شہزادی مہمان لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ، شہزادی مہمان لے کر کے آیا ہوں، کیا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا قوت شبینہ، بس اتنا ہے کہ رات میں اپنے بچوں کو کھلا دیں۔ کہا نوم الصبیان، بچوں کو سلا دو، بچوں کو بھوکا سلا دو، ہم اس سائل کو کھانا کھلائیں گے۔ بچے بھوکے سو گئے، اس سائل کو کھانا کھلایا گیا، اس کو آرام کے لیے ایک بستر دیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ معراج واقعہ کیا ہے، تاریخ نے اس کا اثر کیا لکھا، وہ یہ کہ جب صبح ہوئی اور گلدستہ اذان سے مؤذن نے اذان دی، علی مسجد میں آئے تو کیا دیکھا کہ پیغمبر گرامی صحن مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں، چہرہ چمک رہا ہے، چہرہ دمک رہا ہے، خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں، دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کے کہتے ہیں علی ادھر آؤ، ادھر میرے سینے سے لگ جاؤ، یہ رات میں تم نے کیا کر دیا؟ آسمان سے سلام پہ سلام اتر رہا ہے، آیتوں پہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو خود زیادہ ضرورت ہوتی ہے مگر اس کے باوجود یہ خرچ کرتے، یہ راہ الہی میں خرچ کرتے ہیں۔
اب آپ نے محسوس کیا کہ یہ انفاق کی منزل ہے. مولا نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے حقیقی ایمان کا چہرہ کیسا ہے تو دیکھو تم اکیلے میں پروردگار سے ڈرتے ہو یا نہیں ڈرتے ہو. دیکھو کہ جب تمہیں غصہ آتا ہے تو حلم کا مظاہرہ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. دیکھو جب تمہارے پاس کم ہوتا ہے تو تم راہ الہی میں خرچ کرتے ہو یا خرچ نہیں کرتے. کا تیسری چیز کیا ہے؟ کا تیسری چیز چوتھی چیز کیا ہے؟ کا چوتھی چیز الصبر عند المصیبہ. مومن اسے کہتے ہیں جو مصیبتوں میں صبر کرتا ہے. یہ صبر کا دامن اس کے ہاتھوں سے چھوٹتا نہیں ہے, یہ صبر کرتا ہوا نظر آتا ہے. جناب ابو ذر چند بچے ان کے کچھ بزرگ ہو کر کے مر چکے ہیں. اب ایک بچہ اور کہ جو تھوڑا نسبتاً بڑا ہو کر کے دنیا سے گیا تو لوگ آ کر کے تعزیت جو پیش کرتے ہیں اس کا انداز بڑا عجیب ہے. آ کر کے کہتے ہیں ابو ذر تمہارا کوئی بچہ بچتا نہیں ہے, تمہارا کوئی بچہ بچتا نہیں ہے. در واقع وہ یہ کہنا چاہتے تھے اور کرو علی سے محبت, یہ علی سے محبت کا نتیجہ ہے کہ جو تمہارا کوئی بچہ بچتا نہیں ہے. آپ محسوس کریں کہ محلے والے آ کر کے طنز کر رہے ہیں اور سامنے اس کے بیٹے کا جنازہ پڑا ہوا ہے. کیسی عالم مصیبت ہے اور کتنی بڑی مصیبت ہے. کیا انسان برداشت کر سکتا ہے؟ جنون کی کیفیت طاری ہو جائے. لیکن مومن اسے کہتے ہیں جو مصیبتوں میں صبر کرتا ہے. آپ سنیں گے ابو ذر کا جواب. ابو ذر نے کہا سنو, مجھے تانا دیتے ہو تو سنو. الحمدللہ الذی یاخذ من دار الفنا ویدخرہم فی دار البقاء. پروردگار کی حمد ہے کہ جس نے ہمارے بچوں کو دار فنا سے نکال کر کے دار بقا میں محفوظ کر دیا. الحمدللہ الذی یاخذہم من دار الفنا وَيُدَخِّرُهُمْ فِي دَارِ الْبَقَاءِ. اس نے وہاں یہ ہے مصیبت میں دیکھیے آپ صبر کا. پانچویں چیز کیا؟ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا چونکہ اس کے بعد ایک اور بھی مجلس لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو شرکت کرنا ہے باقر صاحب کے گھر. تو یہ کہا گیا ہے کہ مجلس کو تھوڑا مختصر کیا جائے, لہذا بس بہت جلدی سے آگے بڑھوں گا. اور پانچویں صفت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ پانچویں صفت یہ ہے مومن کی کہ الصدق عند الخوف. مومن وہ ہوتا ہے کہ جو خوف کے عالم میں بھی سچ بولتا ہے. چونکہ عام حالات میں سبھی سچ بول لیتے ہیں, خوف کے عالم میں بھی سچ بولتا ہے. سچ صرف یہ نہیں ہے کہ میرا نام فلاں ہے, میں نے یہ چیز پہن رکھی ہے, میں آج یہاں بیٹھا ہوں اور وغیرہ وغیرہ. سچ تو اسے کہتے ہیں کہ جب باطل آنکھیں دکھا رہا ہو کہ اگر سچ بولا تو خیریت نہیں ہے, اور وہاں پر بھی انسان سچ بولے. اسلام نے اسی لیے جو صداقت کا فریضہ رکھا ہے وہ اس معیار پہ آ کر کے رکھا ہے, اور صرف یہ امتیاز اسلام کا ہے. ورنہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے, جھوٹ بولنا پاپ ہے. لیکن اسلام ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے مگر سچائی تمہارا فریضہ ہے, سچ بولنا تمہارا فریضہ ہے. چونکہ سچ بولنا آسان نہیں ہوتا, سچ بولنا آسان نہیں ہوتا. جب انسان سچ بولتا ہے تو ربضہ کی وادیاں سجا دی جاتی ہیں. جب انسان سچ بولتا ہے تو زبانیں کاٹی جاتی ہیں. جب انسان سچ بولتا ہے تو تیروں کی بوچھار ہوتی ہے. جب انسان سچ بولتا ہے تو طنز و تشنیع کے تیر چلتے ہیں. آسان نہیں ہے کہ انسان سچ بولے. انسان جب سچ بولتا ہے تو باطل لرزہ برندام ہو جاتا ہے, باطل کو غصہ آتا ہے, باطل مقابلے کے لیے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. آپ محسوس کریں, باطل مقابلے کے لیے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی انسان تلوار لے کر کے کسی ستون کو مار رہا ہو یا کسی کھمبے پر گولی چلا رہا ہو؟ نہیں عزیزوں. کیوں؟ کیونکہ وہ سچائی کے فریضے سے نابلد ہیں. کوئی انسان کسی پتھر سے نہیں لڑتا. زبانیں بھی کٹیں گی,
رسم حق گوئی جو زندہ ہے، علم حق کا ہے کاندھے پر تو بازو بھی قلم ہوگا۔ کوئی یوں ہی خفا ہوتا نہیں بے جان پتھر سے، وہی ٹکرائیں گے نیزے جہاں سینے میں دم ہوگا۔ جہاں سینے میں دم ہوتا ہے انسان سچ بولتا ہے تو پھر اس سے باطل خفا ہوتا ہے، باطل ناراض ہوتا ہے، وہ تاوان دیتا ہے اپنی سچائی کا، وہ تاوان دیتا ہے اپنی حق گوئی کا۔ عبداللہ ابن عفیف دربار ابن زیاد میں ہیں، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے سچ بولتے ہیں۔ جہاں کوئی سچ بولنے والا نہیں ہے، وہ منحوس امام حسین کے سر کی طرف اشارہ کر کے، علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ امام حسین کے سر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ھذا کذاب ابن کذاب۔ کوئی نہیں تھا بولنے والا۔ کیا لوگ حسین کو پہچانتے نہیں تھے؟ کیا حسین کے باپ کو نہیں پہچانتے تھے؟ یہ تو وہی تھے نا کہ جن کو مولا کائنات اپنے پشت پر روٹیاں لے جا کر کے کھلاتے تھے، مگر کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ وہاں پہ ایک حق بولنے والا کھڑا ہو گیا، عبداللہ ابن عفیف۔ ابن زیاد کیا بکتا ہے؟ ان الکذاب ابن الکذاب انت و ابوک، جھوٹا اور جھوٹے کی اولاد تو اور تیرا باپ ہے۔ بس اس ایک جملے سے دربار درہم برہم ہو گیا۔ اور جیسا کہ آپ کے سامنے عرض ہوا کہ جب انسان سچ بولتا ہے تو تاوان دینا پڑتا ہے۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اسے قیدی کر لو، اسے پکڑ لو، اور اب ہم اسے سزا دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ابن زیاد کہتا ہے کہ کیا سوچتے تھے کہ یوں ہی بچ جاؤ گے؟ خدا برا کرے تمہاری زبان کا کہ جس نے تمہیں مرگ تک پہنچا دیا، ہلاکت تک پہنچا دیا۔ عبداللہ ابن عفیف کہتے ہیں ابن زیاد سن، میں اندھا ہوں۔ جناب عبداللہ ابن عفیف اس وقت اندھے تھے، کہا میں اندھا ہوں، میری ایک آنکھ جنگ جمل میں کام آ گئی، میری ایک آنکھ جنگ صفین میں کام آ گئی۔ اگر میرے پاس آنکھیں ہوتیں تو تجھے پتہ ہے میرا نام شہدائے کربلا میں ہوتا، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، اور یہ تو نے کیا کہا کہ میری زبان نے مجھے ہلاکت تک پہنچا دیا۔ سنو، خدا کی قسم یہ شجاعت صداقت ہے کہ جس نے مجھے شہادت تک پہنچایا ہے، جس نے مجھے شہادت تک پہنچایا ہے۔ یہ خدا بھلا کرے میری شجاعت صداقت کا کہ جس نے مجھے شہادت تک پہنچا دیا۔ اب آپ محسوس کریں کہ کس طریقے سے سچ بولا اور راست گوئی کے ذریعے سے ابن زیاد کے دربار کو درہم برہم کر دیا۔ بس عزیزان محترم، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ 5 آئینے ہمارے سامنے امام نے رکھ دی کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے ایمان کا حقیقی چہرہ کتنا خوبصورت ہے تو ان آئینوں میں دیکھو، دیکھو کہ تم اکیلے میں پروردگار سے ڈرتے ہو یا نہیں ڈرتے ہو، دیکھو جب غصہ آتا ہے تو علم کا مظاہرہ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، دیکھو جب تمہارے پاس کم ہوتا ہے تو بھی راہ الہی میں خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، دیکھو کہ تم مصیبتوں میں صبر کرتے ہو یا صبر نہیں کرتے ہو، دیکھو کہ جب خوف کا عالم ہوتا ہے تو سچ بولتے ہو یا نہیں بولتے ہو۔ مصیبتوں میں صبر کا تذکرہ آیا، یہ صبر وہی ہے نا کہ جس کا ایک بحر زخار کربلا میں موجود ہے۔ عجب صبر کا سمندر ہے، عجب مصیبتوں پہ صبر ہے کربلا کے میدان میں۔ سمندروں کی تھا لگ جاتی ہے، سمندروں کے کنارے مل جاتے ہیں، مگر کربلا کے صبر کا بحر زخار جس کی تھا نہیں ملتی، جس کے کنارے نہیں ملتے۔ کیسے کیسے صبر ہیں کربلا کے میدان میں۔ ہاں آج 8ویں محرم ہے، آج حضرت عباس کا تذکرہ ہونا ہے۔ کس طریقے سے صبر کیا ہے،
رگوں میں خون علی ہے، بازوؤں میں شجاعت علی ہے، مگر اس کے باوجود اتنے مطیع ہیں کہ جب تک مولا نہیں کہیں گے قدم آگے نہیں بڑھائیں۔ آج 8ویں محرم ہے، حضرت عباس کا تذکرہ ہے۔ کون عباس؟ تمنائے شہ بدر و حنین، اعتماد دل زینب، دل کلثوم کا چین، عزم و ہمت کا علی، صبر و شجاعت کا حسین، بن گیا جو پسر سبط رسول الثقلین۔ کب تصور میں تھی یہ حد امکان وفا، مل گیا دامن تطہیر سے دامان وفا۔ یہ ہیں عباس، آتے ہیں ہاتھوں کو جوڑ کر کے مولا سے کہتے ہیں مولا اب مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، مولا اب مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ میرے مولا نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو نا، تمہارے بعد میرا لشکر بکھر جائے گا۔ ایک مرتبہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آواز دی مولا وہ لشکر کہاں جس کا میں علمبردار تھا۔ کہا عباس پانی کی سبیل کرو، جاؤ بہنوں سے رخصت ہو لو، پانی کی سبیل کر دو۔ عزیزوں آئے ہیں، آ کر کے بہنوں کو سلام کرتے ہیں۔ بہنوں سے کیوں کر اجازت لی اور کس طرح سے رخصت ہوئے میں نہیں بیان کر سکتا، مگر ہاں جب عباس خیمے سے نکلے ہیں تو ایک عجیب عالم تھا۔ نکلا خیمے سے فرائض کا ایک انبار لیے، اس طریقے سے خیمے سے نکل رہے ہیں کہ زینب کی نظر ساتھ ساتھ ہے۔ زینب دیکھ رہی ہے کہ ہاں یہ وہ ہے کہ جو میرے پردے کا محافظ ہے۔ سکینہ دیکھ رہی ہے کہ ہاں میرا چچا جا رہا ہے پانی لینے کے لیے۔ اور عزیزان محترم عباس نکلے، خیمے سے نکلے اور بڑی تیزی سے نہر کے قریب پہنچے۔ شاعر کہتا ہے پہنچا دریا پہ عجب شان سے وہ شان وفا، جھچکا چلتی ہوئی تیغوں میں نہ تیروں میں رکا، بس تھا مقصود نظر حکم شہنشاہ ہدا، پانی لانے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا، ہائے وہ دھوپ وہ لو اور وہ بہتا پانی، تشنگی جاگ اٹھی دیکھ کے ٹھنڈا پانی۔ عزیزو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی 3 دن کا پیاسا ہو تو اس کی فطرت کیا کہے گی اس کی فطرت اس سے یہی تو کہے گی کہ ارے ابھی تھوڑا پانی پی لو اور اس کے بعد جنگ کرنا، ابھی تم مشکیزے میں تم پانی بھرو گے، لے جا کر کے وہاں جو بچوں کو پلاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کم پڑ جائے، بچوں کو کم نہ پڑے، اس لیے پہلے تم پانی پی لو، اس کے بعد بچوں کے لیے لے کر کے جانا۔ آپ دیکھیں ہے یہی فطرت آدم کا تقاضا پہ ہم رکھ دے دریا کے کنارے پہ ابھی مشک و علم، پی لے جی بھر کے خنکے آپ تو رکھ کوئی قدم، اب تو قبضے میں ہے یہ نہر نہ کر پیاسوں کا غم، ہائے کیا ہو جو پھر نہر پہ قبضہ نہ ملے، پھر یہ پانی تجھے دنیا میں ملے یا نہ ملے۔ آپ نے سنا کہ فطرت انسانی کا تقاضا کیا ہے، انسان کیا سوچتا ہے ایسے ماحول میں، لیکن جب عباس کے سامنے اس فطرت کو رکھا گیا تو عباس نے کیا جواب دیا، بولا پیاسا نہیں پانی کی ضرورت مجھ کو، پی لوں 2 گھونٹ تو روئے میری غیرت مجھ کو، تانے دے گی علی اصغر کی محبت مجھ کو، کیا کہے گی میرے دادا کی حمیت مجھ کو، ارے دل کی دھڑکن سے سکینہ کی صدا آتی ہے، دیکھتا ہوں سوئے دریا تو حیا آتی ہے، یہ وہی پانی ہے کہ جس کے لیے میرا بھتیجا قاسم مارا گیا، یہ وہی پانی ہے کہ جس کے بغیر تڑپ تڑپ کے میرا بیٹا علی اکبر مارا گیا، یہ وہی پانی ہے کہ جس کے لیے میں نے اپنے اعزاء و اقربا کو چھوڑ دیا، یہ وہی پانی ہے کہ جس کے لیے علی اکبر نے اپنے سینے پہ برچھی کھائی۔ عزیزو ذہن پلٹا، جو بھتیجے کی جوانی کی طرف دیکھا نفرت سے چھلکتے ہوئے پانی کی طرف، عباس پانی نہ پیے گا۔ عباس آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد مشک میں پانی کو بھرا اور مشک میں پانی کو بھرنے کے بعد علم سے باندھا اور پھر لے کر کے چلے، آواز دیتے جاتے ہیں آخری خدمت شبیر کا عنوان ہے یہ، میری بچی کی نشانی ہے میری جان ہے یہ، مشک سمجھو نہ کہ میرے لیے قرآن ہے یہ، میری دولت میرا پونجی میرا ایمان ہے یہ، پیاسی رہ جائے نہ اولاد میرے
بھائی کی، لاج رکھ لے میرے مالک میری سقائی کی۔ عزیزو عباس کو بس یہ غم ہے کہ کسی صورت سے یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، کسی صورت سے یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے، کسی صورت سے یہ پانی گہوارے تک پہنچ جائے۔ عزیزو عباس آگے بڑھ رہے ہیں، مشق کی حفاظت کرتے ہوئے عباس آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، عباس آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ناگہاں دست مبارک پہ جو تلوار پڑی، کٹ گئے ہاتھ، تو بولا وہ جگر بندے علی، ہاتھ کیا ہوں گے، مجھے تیغ چلانی ہے کوئی، یوں ہی کر سکتا ہوں میں نصرت فرزند نبی، غم بے آبی بنت شہدی ہے مجھ کو، ہاتھ کٹنے کی کوئی فکر نہیں ہے مجھ کو۔ جزاکم ربکم خیرن جزا، عباس کو ہاتھ کٹنے کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، غم بے آبی بنت شہدی ہے مجھ کو، ہاتھ کٹنے کی کوئی فکر نہیں ہے مجھ کو۔ آپ نے محسوس کیا جب فوجوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ عباس کو کسی صورت روکا نہیں جا سکتا، تو ایک مرتبہ انہوں نے مشکیزے کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، مشکیزے کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اتنے میں آیا سنکتا ہوا ایک تیر ستم، جھک گیا مشق پہ جلدی سے وہ سقائے حرام، اور چھت گئی مشق تو رکنے لگے گھوڑے کے قدم، بولا گھبرا کے علمدار شہنشاہ امام، بہ گیا پانی نہ امید برائی میری، لٹ گئی سرے راہ کمائی میری۔ بس مشق کا چھدنا تھا، پانی کا بہنا تھا کہ عباس کی آس ٹوٹ گئی، عباس کی امید ٹوٹ گئی۔ اب عباس نے اپنے گھوڑے کو واپس ترائی کی طرف موڑ دیا، اور عزیزان محترم اب جنگ ہو رہی ہے۔ عباس کیسے جنگ کر رہے ہیں یہ کوئی نہیں بتا سکتا، مگر ایک گرز گراں بار عباس کے سر پہ آ کر کے لگا۔ عباس منہ کے بل زمین پہ آئے، ایک آواز بلند کی، یا مولا ادرکنی، حسین نے کمر تھام لی، اے میرے بھائی تیری موت نے میری کمر توڑ دی۔ عزیزو ابھی تک آپ دیکھیں، ابھی تک جو بھی مولا کو پکارتا تھا حسین بڑی تیزی سے جاتے تھے، عقاب کے مانند، جیسے کوئی پہاڑ سے عقاب اترتا ہو اس تیزی سے حسین گھوڑا لے کر کے جاتے تھے، اور اس شہید کو دائیں ہاتھ سے لگام پکڑتے تھے اور بائیں ہاتھ سے اس شہید کو اٹھاتے تھے اور اس کو اٹھا کر کے خیمے میں لے کر کے جاتے تھے۔ کمر کا زور چاہیے نا، بازوؤں کا زور چاہیے نا، کس طریقے سے یہ شان تھی مولا حسین کی، یہ شان تھی مولا حسین کی، اس طرح سے جاتے تھے اور اس شہید کو اٹھا کر کے لے کر کے آتے تھے۔ فوج اشقیاء اپنے رہوار کے رکاب میں پاؤں گڑا کر کے کھڑی ہو کر کے حسین کی اس شان کو دیکھتی تھی، مگر حسین کی یہ شان اس وقت تھی کہ جب عباس کو گرز گراں نہیں لگا تھا، لیکن ادھر عباس نے آواز بلند کی، حسین نے کمر تھام لی، عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب حسین کے پاس وہ شان نہیں ہے، اب حسین کے پاس وہ طاقت نہیں ہے۔ عزیزو حسین پہنچے اپنے بھائی کے نزدیک پہنچے، عباس دیکھو حسین آیا ہے، عباس آنکھیں کھولو عباس۔ عزیزو عباس نے آنکھیں کھولی، وصیتیں ہوئیں، اور پھر حسین عباس کا علم لے کر کے واپس جا رہے ہیں۔ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ حسین 3 جگہ پر شرمندہ ہوئے ہیں، اپنی غیرت کی بنیاد پر، اپنی محبت کی بنیاد پر 3 جگہ پر شرمندہ ہوئے ہیں۔ پہلی جگہ کون سی ہے؟ جب قاسم نے پکارا تھا، جب قاسم نے پکارا تھا یا ماہو ادرکنی، چچا میری مدد کو آئیے، حسین وہاں پر پہنچے، فوضا خدہ علی خد القاسم، قاسم کے رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے یہی تو کہا تھا نا کہ بیٹا اپنے چچا کو معاف کر دینا۔ چچا اس وقت آیا کہ جب تمہاری مدد نہیں کر سکتا، چچا تم سے بہت شرمندہ ہے۔ دوسری جگہ کون سی تھی؟ کہا دوسری جگہ وہ تھی کہ جب حسین اپنے
چشماہے کو لے کر کے جا رہے تھے، پانی مانگنے کے لیے جا رہے تھے۔ آپ سوچیں کہ جس خاندان نے انفاق کی منزل پر ہمیشہ اپنا قدم رکھا ہو، وہ کسی سے مانگنے کے لیے جائے، وہ ان یزیدیوں سے مانگنے کے لیے جائے، وہ ان اعداء سے مانگنے کے لیے جائے، ان سے مانگنے کے لیے جائے کہ جو ان کے جوان سال بھائی کا قاتل ہو، جس جوان سال بیٹے کا قاتل ہو، کس طریقے سے حسین ان سے جا کر کے مانگے۔ وہاں پر بھی حسین کے چہرے پر آثار ندامت نمودار ہوئے تھے۔ اور تیسری جگہ کون سی تھی؟ تیسری جگہ یہی تھی کہ جب حسین علم لے کر کے خیمے کی طرف آ رہے تھے، بچوں نے جب علم کو دیکھا کہ علم آ رہا ہے، سارے بچے حلقہ بنا کر کے کھڑے ہو گئے۔ سب کے ہاتھوں میں کوزہ ہے کہ چچا آ رہے ہیں، پانی مل جائے گا، چچا آ رہے ہیں۔ جیسے جیسے علم قریب آتا چلا جاتا ہے، بچوں کے احساسات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھو چچا آ رہا ہے، دیکھو چچا آ رہا ہے، دیکھو امو عباس آ رہے ہیں۔ بس بچوں، تھوڑی دیر کے بعد تمہاری پیاس بجھ جائے گی، بچوں تھوڑی دیر کے بعد پیاس بجھ جائے گی۔ عزیزو، جب حسین آئے، بچوں نے علم کو دیکھا، حسین کو دیکھا، علمدار نظر نہ آیا، بچوں نے مشکیزیں زمین پہ پٹک دیے۔ حسین شرمندہ ہو گئے، بچوں علم لایا ہوں، علمدار نہ آ سکا، اگر علمدار آتا تمہاری پیاس بجھ جاتی۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب